السلام علیکم۔ عربی زبان اور اس کا قاعدہ ساتھ ساتھ قرآن حکیم کی تجوید کے خاص قاعدے میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے، پروردگار سے، کہ اللہ اس کام میں میری مدد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قاعدے کچھ اس طرح سے ہیں کہ اگر آپ اسے ذہن نشین کر لیں تو یقیناً آپ کا بچہ بہت جلد قرآن مجید پڑھنے لگے گا۔ ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس بات کا تذکرہ کروں، دو بات کے لیے میں آپ کی گزارش کروں گا۔ اور پہلا یہ ہے کہ آپ کے بچے کے سامنے کوئی بھی عربی قاعدے کی کوئی کتاب سامنے رکھیے، کیونکہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بچہ جو ہے عربی تشدید ہے، بہت سارے جو ہے جزم ہے اور عربی کے الفاظ ہیں، اس سے وہ واقف ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے سامنے میں قرآن مجید بھی رہے، کیونکہ بعد میں انشاءاللہ ہم سورہ یاسین سے کچھ باتیں کریں گے۔ پہلی بات ہمیں یہ جاننا ہے کہ عربی زبان کے 28 الفابیٹس ہیں، جس طرح سے جس کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ انگلش زبان میں بھی ABCD وغیرہ ہے، اور ہر ایک زبان میں اس کی الفابیٹس ہوتے ہیں جس کو کانسوننٹس کہتے ہیں۔ ہم عربی میں اسے حروف تہجی کہتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نے یا آپ نے اپنے بچپن میں جو پڑھا ہوگا، کیونکہ مولوی صاحب نے بتایا تھا الف ب ت س ج چ، یہ ہم اسی سے واقف ہیں۔ لیکن آج کے دور میں جب زبان کے جانکاری کی بہت ترقی ہوئی تو اب عربی زبان کانسوننٹس جو ہیں حروف تہجی اس طرح سے بیان کریں گے، اور میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو اسی طرز سے جو میں کہہ رہا ہوں واقف کرا دیں۔ الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، سین، شین، صاد، ضاد، تا، زا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، چھوٹی ہے بڑی ہے۔ بہت ضروری بات جو آپ کا بچہ جانے وہ یہ ہے کہ بے نہیں کہا گیا، با کہا گیا، تا کہا گیا، سا کہا گیا، تو جیم کو بھی جا کہنا چاہیے؟ نہیں۔ یہی ذہن نشین کرا دیجئے فرام دی ویری بگننگ، کہ الفاظ جس طرح سے بولے گئے ہیں اسے بار بار اسے بتائیے کہ با تا ہے، سا ہے، پھر جیم ہے، پھر ہا ہے، تو جہاں ہے، اور جیسے لام ہے، لا نہیں کہا گیا۔ یہ ضرور آپ کریں گے جیسا میں نے عرض کیا ہے۔ دوسری بات آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر زبان کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کانسوننٹس ہوتے ہیں، پھر واول ہوتے ہیں، اور ہم عربی میں اسے حروف علت کے نام سے برابر کہا کریں گے۔ واول جو ہے، کوئی بھی الفاظ، اینی ورڈ از فارم ود دی ہیلپ آف واول۔ تو انگریزی زبان آپ دیکھیں گے تو اس کے 5 واول ہیں، آپ اس سے واقف ہیں۔ اے ای آئی او او، اے ای آئی او یو۔ اور عربی زبان میں یہ دوسری بنیادی بات ہے جو آپ کے دماغ میں رہنی چاہیے۔ عربی زبان میں واول کے لیے کانسوننٹ کے ہی، حروف تہجی کے ہی 3 حرف لیے جاتے ہیں، اور وہی یہ دیکھیے بنیادی بات ہے۔ اور چونکہ مضمون بہت بڑا ہے، میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں اس کو ختم کر دیں۔
اس لیے ہو سکتا ہے کہ آئی مے بی سم آئی مے بی فاسٹ. اچھا آپ غور کریں گے بار بار میں انگریزی لفظ بھی استعمال کر رہا ہوں، میں جان کے کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آج کے بچے ماشاء اللہ انگریزی اسکول میں پڑھتے ہیں اور گھر ہی میں وہ اپنے ماں باپ سے انگریزی میں بات کرتے ہیں. اس لیے میں کوشش کروں گا کہ وہ بچے جو انگلش اسکول میں پڑھتے ہیں اور اسے ایک بہت ہی عربی زبان کو بہت جیسے ایک بوجھ سمجھ کے نتھنگ لائک دیٹ، اٹ از صرف اس کو اسی لینگویج میں ہم آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین دی فنڈامنٹلس. اس لیے اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی کے الفاظ کو بھی میں استعمال کروں گا. دیکھیے اگر دو چیز اگر آپ بچے کو بتا دیجیے اور خود بھی جانکاری لے لیجیے، شارٹ واول اینڈ لانگ واول عربی زبان کا. مختصر حروف علت واول کے لیے کہا جاتا ہے اور جو ایک لمبا واول ہے. دوسری بنیادی بات آپ کے دماغ میں اپنے بچے کو ڈالنا ہے، زبر زیر پیش یہ عربی زبان کا ستون ہے. زبر زیر پیش اسے بچے کو دیکھیے بعد میں بتاؤں گا what is my profession for the last 50 years I am teaching. I'll let you know later on. تو میں نے بتا رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہے اس کے ہاتھ میں قلم دیجیے اور کاغذ رکھیے اور اس کو بتائیے کہ دیکھو یہ جو زبر ہے اس کا نشان کس طرح سے ہے. سلینٹنگ جو لکھا جاتا ہے ایک ڈیش ہے، یہ زبر ہو گیا، اور یہ دیکھو یہ بے کے اوپر دیا گیا یہ زبر ہو گیا، یہ بے کے نیچے دیا گیا وہ زیر ہو گیا، اور دیکھو بے کے اوپر ایک پیش دیا گیا. تو با بے بو اس سے واقف کرا دیجیے. اور دوسرا کہیے کہ یہ شارٹ واول دیکھو کہ آپ بھی جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو یہ جو سائنس جو حروف ہیں زبر زیر پیش بچے کو سکھائیے. یو ہیو ٹو سے کوئکلی اینڈ سپاٹلی فلیٹلی. دو چیز انگریزی وغیرہ میں یوز کر رہا ہوں اور سدھارن شکل میں بچے دیکھو اس کو جلدی سے بولنا ہے اور زیادہ کھینچنا نہیں ہے. یو سے کوئکلی با بے بی بو. یہ مطلب ہے اگر آپ کھینچیں گے با بی بو تو یہ لانگ واول ہو جائے گا. یہی چیز میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا تھا. اور ایک منٹ، یہ دو بنیادی باتیں حالانکہ اس میں زیادہ میرا وقت جا رہا ہے کم کرنے کے لیے. دیر از اے شارٹ واول اینڈ لانگ واول، اور اس کو میں حالانکہ میرے سامنے میں سارے مضمون رکھے ہوئے ہیں لیکن وقت کے تنگی کو سوچتے ہوئے کہ یوٹیوب میں بھی میں ڈال دوں اس کو کہ آپ جلدی سے ایک سیٹنگ میں سارے اصول سے واقف ہو جائیں. زبر میں الف جوڑتے ہیں با، زبر میں الف جوڑتے ہیں با. زیر میں یہ جوڑتے ہیں بی، پیش میں واو جوڑتے ہیں بو. دیر از اے لینتھننگ آف وائس، کھینچنا ہے، اسٹریچنگ. تو دیکھیے گا بنیادی بات اگر سمجھ لیں تو بچہ بہت جلد سیکھ جائے گا آپ کی ایک سیٹنگ میں. دیکھو بچے دیکھو بے زبر اور الف میں با. دی ساؤنڈ آف زبر، معاف کیجیے گا، زبر کی آواز الف کی آواز سے ہوموجینس ہے بچے کے لیے، انگریزی بچے کے لیے اٹ از. اور سدھارن لینگویج میں اس کی آواز میں میلان ہے. بے زبر با کی جو آواز ہے الف کی آواز سے اس کے ملا ہوا با، ہوموجینس ہے. زیر کی آواز میں یہ جوڑتے ہیں بی، ہوموجینس ہے. اور پیش کی آواز میں واو جوڑتے ہیں بو. دس ہیز بیکم لانگ واول. اور یہ اگر آپ بچے کو سکھا دیں یا خود بھی تو قرآن میں دیکھیے قرآن مجید کے لیے ضروری ہے کہ دو چیز کی ضرورت ہے. پہلا یہ ہے کہ عربک لینگویج کے کچھ ریکوائرمنٹ ہیں.
اور اس میں انشاءاللہ میری کتاب بھی آ گئی ہے، چھپ کے جائے، اور میں بتا دوں گا کہاں ملے گی آپ کو، کیسے ملے گی. یہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں گئے ہیں، ہم اس میں ہم شارٹ میں دے رہے ہیں یہ چیز، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہو، اور نہیں تو وہ ہم اویلیبل آپ کو کرا دیں گے. بہت کمپلیٹ بک ہے، اور لوگوں نے اس کی جو عربی داں ہیں انہوں نے کہا بھی ہے، اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے. اب دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جو عربی زبان یا قرآن مجید کے لیے وہ سمجھے کہ وہ کھمبا ہے، اور اس سے واقف ہو جائے بچہ آپ کا، اور آپ بھی غور کیجئے گا کہ یہ جو ہم عرض کر رہے ہیں وہ بچے کے ذہن میں ڈال دیں. تشدید، تنوین، جزم. تشدید دیکھیے گا کہ تشدید کے لیے آسانی ہے، بچے کو بتا دیجئے کہ تم ڈبلو لکھو، تو جو ڈبلو لکھو گے وہی تشدید کا سائن ہے. اور اسی لیے میں نے کہا کہ بچے کے سامنے کوئی عربی قاعدہ ہونا چاہیے، تاکہ اس کو دیکھیے زبانی حالت میں اس کے دماغ میں رہے گا نہیں جب تک کہ وہ اسے دیکھے گا نہیں. اور ایک گزارش میری اور ہے، اب یقین مانیے آپ خود کہیں گے کہ 4 مہینے میں بھی کیا کہیں، اور 6 مہینے کے اندر میرا بچہ قرآن پڑھنے لگا انشاءاللہ. تو اس کے بتائیے کہ اچھا تشدید، تو تشدید وہ ڈبلو کی طرح ہے اور حرف کے اوپر ہوتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ تشدید کا کیا قاعدہ ہے. وہ یہ ہے کہ جس لفظ حرف پر تشدید ہوگا وہ 2 بار پڑھا جائے گا. یہ بچے کو بتا دیجئے. ہندی میں اگر وہی ہے کہ اگر ایک ہی شبد ہے اور اس کو 2 بار ہے تو اس کو 2 بار لکھتے ہیں. لیکن عربی کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ ہے کہ اگر وہ حرف 2 بار پڑھا جانا ہے تو اس پر ایک سائن بنا دو ڈبلو کے ایسا، وہ تشدید کہلائے گا. اور جیسے میں آپ کے بتا رہا ہوں کہ جیسے انا، تو انا میں کیا ہوا، انا میں یا کننا، تو کننا میں کاف جو پہلا تشدید میں یہ بتائیے کہ دیکھو 2 حرف ہے، ایک پہلا حرف ہے، دوسرے ورڈ. تشدید کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اس کو ایسیملیٹ کر لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے، جوڑ لیتا ہے پہلے حرف کو. یاد رکھیے گا، بہت آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں. پہلے حرف کا جو ہے وہ دوسرے حرف وہ جذب کر لیتا ہے اور پھر وہ اپنی آواز دیتا ہے. کننا، کن ملا اور پھر وہ اپنی آواز ہے کننا. یہی تشدید ہے، اور یہی تشدید کے لیے آپ کو جاننا ہے بس، اور کچھ نہیں ہے. کہ وہ حرف جو ہے وہ، اور اس میں وہ طاقت یہ ہے، دیکھیے گا آگے چلے گا یربلون کے قاعدے میں کہ تشدید کا طاقت یہ ہے کہ پہلے حرف کو اپنے حرف میں کھینچ لیتا ہے اور پھر اپنے طور پر وہ جو اس کی جو حرف کی آواز ہے وہ بولتا ہے. دوسری چیز میں کہنا حضور یہ چاہوں گا کہ عربک لینگویج از اے ووکلائز لینگویج، اور اس پر کبھی وقت ملے گا تو اس کو اور بتائیں گے. تو یہ جو بنیادی بات ہے کہ وہ جو ہے اٹ از اے لینگویج آف ساؤنڈ. آگے تو اسی طرح جو آپ ادا کرتے ہیں. اب دوسری چیز آئیے، بنیادی بات بتائیے دتنوین. تنوین کیا ہے؟ تو آپ بچے کو کتاب کھول کے دکھائیے، زمانے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. دیکھو بچے، یہ دو زبر دیکھو، اوپر میں دیکھو 2 لائن ہے، سلانٹنگ لائن ہے، 2 لائن ایسے کنارے میں آخر میں. تو یہ دیکھو، یہ جو ہے یہ جو تمہارا ہے یہ تنوین ہے. دیکھو اس کے بابا اس میں دیکھو آواز جو نکلے گی ناک کے نیزل ساؤنڈ ہے، جیسے بن، بن. تو یہ بن جو بولے 2 زبر ہے، اس میں 2 زبر ہے بن، 2 زیر ہے بن، اور پیش میں وہ 2 پیش ہے بن ہو گیا. تو اس میں آپ کہیے گا کہ اچھا ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں جو آپ کو بہت کام دے گا. یہ ایک چیز ہے کہ غنہ کی آواز نکالو. What is this غنہ؟
بچہ کہے گا بابا یہ اڑنا کیا ہے؟ بیٹا دیکھو تم جو بولتے ہو جیسے بولو تو بیٹا دھواں، ہی کین اسپیک، تو اردو تو کچھ جانتا ہی ہوگا، ایسا نہیں، دھواں، کنواں، تو یہ کنواں جو بول رہے ہو تو اس میں کچھ ناک کی آواز آ رہی ہے، دھواں. یاد رکھیے گا پورا قرآن مجید اس غنہ کی آواز پر میں بتاؤں گا کہاں کہاں غنہ. اور یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں بہت جگہ بہت اچھے اچھے قاری، معاف کیجیے گا میں میری کیا حیثیت ہے کہ میں کسی بات کے کہوں، لیکن یہ کہتے ہیں میں لیک، اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں. یہی میں عرض کرتا ہوں، اور اس سے زیادہ میں کچھ عرض نہیں کر سکتا ہوں. تو اس کی آواز نکلنی چاہیے. تو یہ کہ ناک کا بسیڑا جو ہے نا، یہ منہ سے آواز نہیں نکلتی ہے، غنہ کی آواز. اور آپ یرملون میں پورا اس کا ہم کو اسی کے سہارے ہم کو قاعدہ یرملون بتانا ہے جو قرآن مجید کی جان ہے. تو اب ہم اس کو کچھ عربی سے کچھ عربی الفاظ سے بھی کچھ اس کو جیسے زبر کو فتح کہتے ہیں، فتح لفظ آئے گا، اس کو بتا دیجیے گا کہ دیکھو بچے زبر کو فتح کہیں گے اور زیر کو کسرا کہیں گے، تو اور پیش کو ذمہ کہیں گے. یہ تین بات بتا دیجیے گا. اب جیسے ہے تو اس کو کہیے گا فتحین، تو فتحین میں دو زبر، کسرتین میں جو ہے دو زیر، اور پیش میں ضمتین. تو یہ چیز اس کے ذہن میں آپ ڈال دیں گے. ایک اور چیز پر ہم آپ کو دیکھیے، اس لیے میں نے بتایا، اس لیے اس کو کہ اکثر ابھی میں آؤں گا کہ جب آپ آیت ختم کر رہے ہیں، یہ نقطہ بھی بہت ضروری ہے کہ آیت جہاں ختم کر رہے ہیں وہاں پر لکھا ہوا ہے ضربن. میں بتاؤں گا ابھی، اگر آپ آیت ختم کرتے ہوئے ضربن پڑھتے ہیں تو غلط ہے، آپ کو ضربہ پڑھنا ہوگا. اور ایک جو تنوین کی آواز ہے اس کو ہٹا کر کے اسی طرح وہ ہے. تو یہ جو تنوین کا کیا قاعدہ ہے اس مختصر وقت میں نے آپ کو بتا دیا. دوسری چیز ہم کو بتانا ہے اور وہ بہت ضروری ہے اور بچے کے لیے جو کہ بعد میں بہت وقت لگاتا ہے، اور وہ ہے جزم. میں نے ابھی بتایا، ابھی آپ کے سامنے شارٹ واول بتایا، الفابیٹس بتائے آپ کو، بچے شارٹ واول بتایا، لانگ واول بتایا، اور اس کے بعد تشدید بتایا آپ کو، اس کے بعد آپ کو تنوین بتایا. اور یہ بنیادی بات ہے، اگر یہ بچہ سیکھ گیا تو آپ سمجھیے کہ وہ قرآن پڑھنے لگا. جزم اس کو انگریزی میں ڈپتھونگ کہتے ہیں، اور اس کی بنیادی بات کروں گا. میرے پاس قرآن مجید ہے، دیکھیے آپ کے سامنے میں، معاف کیجیے گا ایک منٹ. دیکھیے قرآن مجید کا میں جو بھی الفاظ آئیں گے یہ سب قرآن مجید کے کسی بھی آیت میں دیکھیے گا کہ جو الفاظ ہیں وہ جزم سے بھری ہوئی ہے. جزم ہے کیا؟ تو جزم میں ہوتا کیا ہے؟ جیسے آپ کے سامنے قرآن مجید ضعف الابراری رکھا ہوا ہے، آپ کوئی چیز ہم کوئی بھی لے لیتے ہیں، وہ جیسے لے لیں جناتن تجری، یہ سورہ فتح کی ہے، جناتن، اور یہاں پر وہی لکھا ہے جناتن، کسرتین ہے، تنوین ہے، زیر جناتن تجری. تو تجری میں آپ دیکھیے تے ہے اور جیم ہے، اور ایک خاص یہی سمجھا دیجیے گا تو سمجھیے قرآن مجید اس کی ہو گئی. تو یہ تجری، تو تے اور جیم جو ہے تو جو اچھا ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں گا. قرآن مجید میں جو بھی حرف بنتے ہیں، جو الفاظ بنتے ہیں، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ سکون اور وہ لفظ سکون میں ہے، اور یا وہ پھر حرکت میں. یاد میرے دو الفاظ کو یاد رکھیے گا، وہ حرف حرکت میں ہے یا وہ حرف سکون میں ہے.
اور ایک حضور ایک اور بات ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ یہ عربی زبان کی ایک بنیادی بات ہے، اور اس پر پھر سارے دیکھیے، اگر بنیادی بات ہم جان جائیں تو پھر دوسرے اصول کو سمجھنے میں ہم کو مشکل نہیں ہوگی۔ ابھی جیسے میں کہوں گا، ابھی وہ پورے وہ چیپٹر ہی ہے کہ تم جب قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو کہاں کہاں وقف کرو، ویئر یو اسٹاپ، اور جب اسٹاپ کرو گے تو تمہارے منہ سے کون آواز نکلنی چاہیے، اور وہ میں بتاؤں گا وہاں پر کہ دی ویریس میتھڈس آف اسٹاپنگ، جہاں تم آیت کو ختم کر رہے ہیں اور آیت کے ختم کرنے میں جو الفاظ ہیں، اب جیسے تے مربوطہ، تے مربوطہ میں وہ جو تے ہے، لمبی سی تے، وہ گول تے ہو جاتی ہے اور اوپر میں 2 نقطہ ہوتا ہے۔ بچے کو دکھائیے کہ دیکھو بیٹے یہ جو تے یہ لمبا سا ہے۔ اچھا ایک چیز اور بتانا چاہوں، جب بھی دماغ میں اسے بتائیے، شروع میں مجھے بتانا چاہیے تھا کہ عربی کی لینگویج از دا لینگویج آف ڈاٹس۔ بیٹے عربی زبان جو تم پڑھنے جا رہے ہو ABCD میں، کہاں اے میں کیا تو تم نے پوائنٹ دیا؟ بولے پاپا ہم ایک پوائنٹ بھی نہیں دیا۔ بی میں کیا نقطہ مارا تم نے؟ بولے کیا بات کر رہے ہیں، ABCD میں نقطہ کہاں ہوتا ہے؟ بیٹا دیکھو یہی فرق ہے، عربی زبان کے نیچے ایک نقطہ اور 1 ڈاٹ، تے کے سر پر 2 نقطہ، سے کے سر پر 3 نقطہ، جیم کے پیٹ میں 1 نقطہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ہے کوئی نقطہ نہیں، لیکن خے کے سر پر 1 نقطہ، رے پر کوئی نقطہ نہیں، زے پر 1 نقطہ۔ تو اگر وہ بچے کو یہ نقطہ والی بات بتا دیجئے تو اس کو پھر ورڈز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ عربک لینگویج از اے لینگویج آف ڈاٹ۔ ایک چیز ابھی جو میرے دماغ میں آئی کہہ دیا۔ اب دیکھیے گا جزم، تو جزم میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو تجری، تو تے اور جیم کے بعد ایک چیز وہ دکھا دیجیے گا، اسی لکھا کہ قلم اور کوئی عربی کا قاعدہ یا قرآن مجید سامنے میں ہے، تجری کے بعد جیم پر ایک اس طرح گول ایسا ایک نشان ہے، دیٹ از دا سائن آف جزم۔ اس سے واقف کرا دیجیے کہ یہ دیکھو گول ہے، اور یہ جب پڑ جائے گا تو پھر اب اس پر کوئی موومنٹ نہیں ہوگا، یہ ورڈ آگے نہیں بڑھے گا، دا ورڈ از اسٹاپڈ۔ آئی ریپیٹ، جزم میں جو پہلے والے حرف سے مل جاتا ہے اور وہ وہاں پر ایک خاص نشان ہے اور اس کے آگے کوئی موومنٹ نہیں ہے اور وہ سکون میں آ جاتا ہے، تو یہ اس کے دماغ میں ضرور رہے گا کہ وہ جو عربی لفظ ہے وہ اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، متحرک نہیں ہوگا، جو حرکت میں نہیں رہے گا۔ انگریزی میں کہیے کہ دیٹ از دیر از نو موومنٹ، اور یہی چیز ہے۔ اچھا دوسری چیز، ایک چیز اور بتا دوں گا، عربک لینگویج از اے لینگویج آف سیلیبل، مطلب رکن ایک خاص آواز دیتا ہے، تجری، تو تجری جو بولے اسے بھرا ہوا ہے وقت۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید، پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں وہ سائن دیکھیے گا وہ جزم پروفیسر صاحب نے اس کا تذکرہ کیا تھا، یہ جزم ہے، بچے کو بتا دیا کہ دیکھو بیٹے یہ وہ آگے کا موومنٹ نہیں ہے اور یہ چیز آ جائے گی۔ ایک اب اور چیز آنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں آ جائے اور بچے کو بتا دیجئے۔ ایک ہے کیا، وہ ہے کھڑا الف مقصورہ کہتے ہیں، کھڑا زبر اور کھڑا زیر اور الٹا پیش۔ کیا میں نے کہا؟ کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش۔ کتاب کھول دیجیے گا اور دکھا دیجیے گا کہ دیکھو تم کتاب کو دیکھو، اور قرآن مجید سامنے میں ہے اور آپ کے سامنے بھی میں کھول رہا ہوں، اور دیکھیے کہ الرحمن، سورہ رحمان ہی سے شروع کیا، بسم اللہ الرحمن۔ تو اب یہاں پر دیکھیے گا ایک چیز، ایک اور بنیادی بات ہے، جہاں آپ نے دیکھا کہ اگر ہم اس پر ماہر ہو جائیں کہ جو حرف پر جو سائن ہے اور جو دیا ہوا ہے
اور اس کا اس کی کیا حیثیت ہے، تو ہم اس سے واقف ہو جائیں گے۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اب اور بھی واضح کریں گے کہ جہاں تم آپ ہیں نا آیت کو ختم کر رہے ہیں اور ضربن ضربہ یہ ہے، وہ ضربن کی جگہ ضربہ ہو جائے گا، کسی طرح کا زبر زیر پیش ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، اور وہ سکون کی حالت میں پڑھا جائے گا۔ ایک چیز بنیادی بات ہے وہ آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ عربک لینگویج کا ایک یاد رکھیے، اس لائن کو چھوڑیے گا نہیں، فار آل ٹائم ٹو کم۔ دا عربک لینگویج، بعد میں یہ تو عربک لینگویج کی خصوصیت یہ ہے کہ اٹ اسٹارٹس وتھ سم موومنٹ۔ عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی وہ شروع ہوگا کسی حرکت کے ساتھ شروع ہوگا، اس پر کوئی زبر زیر پیش کچھ بھی ہوگا، حرکت ہوگا، بٹ وین اٹ اینڈس اٹ اسٹاپس اینڈ لوزز آل حرکت۔ حضور عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی کوئی آیت شروع ہوگی وہ کسی حرکت کے ساتھ ہوگی، سکون کی حالت میں نہیں ہوگا، لیکن جب وہ آیت ختم ہوگی اس پر کوئی حرکت نہیں ہوگا اور وہ سکون کی حالت میں آ جائے گا، اور جیسے اگر ضربن ہے تو ضربہ ہو جائے گا، اگر کوئی یہ زبر ہے پیش ہے وہ سکون کی حالت میں آ جائے گا۔ اب یہاں پر ہم ابھی پھر دوسرا وقت لگ جائے گا، اس لیے اس کو حذف کر دیتے ہیں، کھڑا زبر ہی پر رہتے ہیں، الرحمن۔ تو میم پر دیکھیے چھوٹا سا کھڑا زبر ہے، اور یہ کھڑا زبر کی خصوصیت یہ ہے کہ الف کی جگہ اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، تو یہاں پر الرحمن الف لانا چاہیے تھا، اور الرحمن یہاں پر نو ہے، تو پھر اس کی یہ قاعدہ ہے جس میں لکھا ہوا ہے الرحمن۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، جس حرف کے آگے وہ آگے خیر بول دیتے ہیں، یہاں پر فنڈامنٹل ہے، یہاں پہ ایک لا بھی لکھا ہوا ہے، لام، تو مطلب یہ ہے کہ تم یہاں پر رحمان نو پڑھو اور رحمان نہ پڑھو، یہ ہم بتا دیں گے چونکہ لا لکھا، لیکن سواد اور زے وغیرہ ہوگا تو تم کو پڑھنا ہوگا الرحمن، بنیادی اصول ہے۔ تو دیکھا آپ نے کھڑا زبر الرحمن ہو، پھر آئے القرآن، رے پر کھڑا زبر ہے، اسی طرح جہاں جہاں یہ ملے یہ الف کی جگہ پر ہے۔ دوسرا یہ ہے کھڑا زیر، تو کھڑا زیر میں اب آپ کو بہت وہ جو ہے زیر کی آواز، کھڑا جو زیر ہے تو وہ ذرتی ہی، کھڑا زیر ہے ذرتی ہی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے کھڑا زبر کھڑا زیر پورا آپ کا ہر جگہ یہ آپ کو مل جائے گا، بچے کو دکھا دیجئے اور بتا دیجئے کہ دیکھو اس میں کیسی آواز نکلے گی، یہ الف کی جگہ پر ہے، یہ زیر کی جگہ پر ہے۔ اور ایک ہے الٹا پیش، وہ اس طرح سے گھوما ہوا ہے، اور وہ ہے نا پیش کی آواز دیتا ہے، جیسے آپ کو آپ دیکھیے گا، اب ایک دو الفاظ ہیں، خزانہ، خزانہ الٹا پیش ہے۔ اب وہاں پر دیکھیے گا کہ الٹا زیر میں رسول ہی، آپ دیکھ رہے ہیں کھڑا زیر میں ہے رسول ہی۔ اچھا الٹا پیش میں جو آواز آئے گی ڈبل او، ہم بار بار کہہ رہے ہیں عربی زبان جو ہے اٹ از ووکلائزڈ لینگویج ہے، اٹ از لینگویج آف ساؤنڈ، صوتی زبان ہے، لیرک ہے اس میں، تو یہ چیز کو آپ کو واقف رہنا ہے۔ ایک اور چیز آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں جو کہ میں نے پایا ہے، آپ خود دیکھیے گا، میرا کوئی میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن خالی یاد دہانے کے لیے میری کیا حیثیت ہے کہ کسی کو بات بتاؤں، لیکن اس لینگویج کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ اس کو آپ چھوڑیے نہیں، آپ خود سن لیں، آپ کوئی بھی قرآن کی جو قرأت ہوتی ہے، اللہ معاف کرے مجھے، وہ اس کو تھوڑا سا دھیان میں رکھنا ہے، اور وہ ہے کیا؟ مد۔ یہ مد کیا ہے؟ آپ قرآن مجید کھولیے ہر جگہ وہ دیکھیے گا، ایک لمبی سی لائن ہوگی، لمبی سی لائن ہوگی، یہ بڑا مد ہے،
اور اس کو دیکھیے گا اس میں جو فنڈامنٹل دے رہے ہیں وہ یہ کہ اس کو کھینچنا ہے، اور جو کھینچنے میں جو آواز آئے گی وہ آپ کتنا لمبا کریں گے، 5 الف تک. یہ الف کیا ہوا؟ 5 الف، مطلب ہے کہ ایک الف کے کھولنے میں جتنا وقت لگتا ہے، ایک انگلی 5 انگلی، سوری 5 الف نہیں، 5 انگلی، مطلب ہے ایک انگلی کے کھولنے میں یا بند کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے وہ نہیں، وہ 5 انگلی کے کھولنے یا بند کرنے میں جتنا وقت ہے وہ آپ اس جہاں پر بڑا مد ہو اتنا کھینچیں گے. ہم قرآن مجید کھولیں گے تو تھوڑا وقت لگ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اس چیز کو آپ سمجھیے کہ بڑا مد میں اتنا کھینچیں گے. یشاؤ، یاد آ گیا ہم کو ادھر، تو یہ یشاؤ جو آپ نے کہا، یشاؤ اتنا ہونا چاہیے، اور جو چھوٹا مد ہے وہ 3 انگلی کے برابر وہ آپ استعمال کریں گے. ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں گا یہاں پر، 1 منٹ، ہاں بہت ضروری ہے. الشمس والقمر، یہ بنیادی چیز آپ کے پاس حضور، اس کا پھر بھی وقت لگ ہی جا رہا ہے تو ہم کیا کریں، اور ہم تو چاہتے تھے کہ ایک ہی نشست میں ساری باتوں کو رکھ دیں، اور اس سے ہم زیادہ گئے بھی نہیں ہیں، ورنہ کتاب کھولی گا تو ایک اصول پر انہوں نے 10 پیج رکھا ہوا ہے، اور وہ ہے الشمس والقمر. میری کوشش یہی ہے کہ آپ جو قرآن مجید پڑھیں یا بچے کو پڑھائیں تو اس اصول کے اعتبار سے پڑھائیں، اور آپ کسی بھی خدا نخواستہ کسی حالت میں قرآن مجید غلط نہ پڑھیں، کسی حالت میں نہیں. الشمس والقمر، اور اس کو دیکھیے ہم صرف بتاتے نہیں، اس کا اصول ہم نے بڑی محنت کی ہے اس کو نکالنے میں. الشمس، کیونکہ بتا دینا ٹھیک ہے جی الشمس والقمر پڑھو گے، کیوں پڑھو گے، تو وہ میری کوشش ہے. تو وہ ہے، دیکھیے گا کہ 1 منٹ، عربی زبان میں 28 الفابیٹس ہیں، 14 حروف شمسی کے ہیں، 14 حروف قمری کے ہیں. اگر آپ اپنے بچے کو یا بتاتے خود واقف ہو جائیں، اور حضور میرا کچھ ایسا رہا ہے کہ پرسنل بات آ جائے گی اس لیے میں نہیں کہوں گا، اگر رٹانے کی کوشش کریں، ایک چیز ہے کہ پرانی چیز ہے کریمنگ، یو نیڈ ٹو کریم، کہ شمسی حروف 14 ہیں اور قمری حروف 14 ہیں. اگر آپ کے دماغ میں وہ بیٹھ جائے، اور جس کو کرائمنگ کہتے ہیں، رٹ، تے سے دال زال رے زے سین شین صاد ضاد تو زو لام نون، یہ شمسی ہیں، اور قمری ہیں الف بے جیم ہے خے عین غین فے قاف کاف میم ہے واو یہ. اب دیکھیے یہ اگر یاد ہو جائے تو کیا کہنا، آپ قاری ہو گئے، کیونکہ آپ جو قرآن مجید پڑھیں گے وہ چونکہ دماغ میں وہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم جو لفظ نکال رہے ہیں منہ سے وہ شمسی ہے. اب دیکھیے الشمسو، تو لام کیوں نہیں پڑھا آپ نے؟ کہا یہی تو شمسی حرف کی خصوصیت ہے. اور وہ کہتا ہے وہ کہ دیکھیے ایک چیز ہے، انشاءاللہ اللہ نے ہم کو، اور اللہ نے پروردگار کا کرم ہے کہ حیات ہے، اور اگر ہم کو مولا نے اس کی موقع دیا تو میں یہ دکھاؤں گا کہ عربی الفاظ میں وہ پاور ہے، یقین مانیے وہ الفاظ میں وہ پاور ہے. اللہ نے قرآن مجید کو عربی میں نزول کیا ہے، چونکہ عرب تھے عربی کے لیے، لیکن I have gone to at great length and I have seen the power of the word. My God! اگر اس الفاظ کو استعمال کر کے آپ زور سے بول لیں تو دروازہ کھل جائے گا، کیونکہ جو وائس از اے فورس، یہ چیزیں ہیں. تو آپ دیکھیے الشمسو، تو شین، شمسو میں شین میں وہ طاقت ہے کہ الف دیکھیے گا ہمارا طریقہ جو ہے وہ مولوی صاحب کا طریقہ نہیں ہے، وہ کوئی مولوی صاحب یہ لفظ نہیں استعمال کریں گے، معاف کیجیے گا حضور، آپ سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ شین میں وہ طاقت ہے کہ الف کو پچا لیتا ہے.
that has got the power to assimilate al, lam. And that's why al lam is not read. Ash-shamsu wal qamru, वहाँ पर लाम पढ़ेंगे। इस चीज़ को हुजूर मैंने कर दिया। अब एक और चीज़ पर हुजूर आएंगे और वो भी अगर अल्लाह चाहे दुआ करेंगे कि वो अल्लाह हमें उतनी ताकत अता करे कि हम इस चीज़ को आपके सामने रख दें। और वो है, मिल जाए तो अच्छा है। अच्छा, इससे पहले कि और वो अभी सफ़ा सामने में नज़र नहीं आ रहा है, वक्त थोड़ा सा लगेगा, वक्त को बर्बाद नहीं करना है। कुछ उसूल हैं। एक आप देखेंगे, याद रखिएगा, जो कुरान मजीद जब खोलेंगे कि मीम के बाद फिर मीम आता है। एक हरफ जब ख़त्म हुआ तो दूसरा हर्फ जब शुरू होगा तो वो फिर मीम है, तो उसको हम लोग कहते हैं मुशद्दद। अरबी ज़बान में मुशद्दद मीम है। तो मुशद्दद मीम में जब आप ऐसे हरूफ मिलेंगे, ऐसे अल्फाज मिलेंगे कि एक मीम के बाद दूसरा मीम है, तो फिर वो वहाँ पर दूसरा मीम साकिन हो जाएगा और गुन्ना की आवाज़ आएगी। इमामिन, अब आपको एक मिसाल दे दें, इमामिन मुबीन, इमामिन तन्वीन है और मीम पर फिर तशदीद है, और वह तो एक मीम के बाद दूसरा मीम है, तो हम यहाँ पर तन्वीन न पढ़ करके गुन्ना की आवाज़ निकालेंगे, इमामिन मुबीन। ये एक चीज़ बहुत है ज़रूरी, जो कि आप अगर कुरान पढ़े हैं तो वही आप एकदम सही जो क़ारी पढ़ते हैं वो आपको इल्म हासिल हो जाएगा। हुज़ूर दूसरा रा का उसूल, अगर रे पर ज़बर यानी फ़तह है तो पूरा मुँह, देखिए मैंने बार बार कहा, अरबिक लैंग्वेज इज़ ए वोकलाइज लैंग्वेज। आप कुछ हरूफ देखिए, पूरे मुंह आगे में है, मैंने वक्त दिया है इसके लिए कि कौन हर्फ कहाँ से निकलेगा, और कहते पूरे देखिए बहुत से हरूफ हल्की हैं, अभी आएंगे बात, हलक से निकलना है, और उसमें आपको तेज़ आवाज़ से बोलना है। कुछ हरूफ जो है देखिए, सबसे उस पर आपने देखा होगा, सबसे डिफ़िकल्ट वर्ड है ज़्वाद। जैसे अज़्ज़ालीन, ये बहस हमेशा रहती है, हालांकि इसमें कोई बहस की ज़रूरत नहीं है, जो इसके ये हैं कोई बहस है ही नहीं, क्योंकि ज़्वाद जो निकलता है वो मसूड़े के किनारे से निकलता है। हर हर्फ के निकलने का, अब जैसे बे, बे लब, आपको होंठ का इस्तेमाल करना हुआ, तो आपने देखा कि हुरूफ हल्की है, कुछ अल्फाज हैं तालू से निकलते हैं, कुछ वो फिर दूसरे वक्त में उसको लेंगे। रा का उसूल मैं बता रहा हूँ कि अगर रा पर ज़बर है तो पूरा मुंह, भरा मुंह, रब्बी, रब्बी, पूरे मुंह के साथ हम बोले। और अगर रब्बी, और अगर रे जो है ज़ेर के नीचे है, उसके नीचे ज़ेर है, तो वहाँ पर मुंह खाली जाएगा, मिन शर्रे। तो रे पर अगर ज़बर है तो पूरा मुंह भरेंगे, और अगर रे के नीचे ज़ेर है तो हल्के मुंह से पढ़ेंगे। इसी तरह से लाम का उसूल है। लाम में अगर आप पढ़ेंगे तो देखना वो आप में वो ताकत आ जाएगी जो माशाल्लाह जो क़ारी पढ़ते हैं, क्योंकि आप उसूल से वाकिफ़ हैं। अल्लाह, अल्लाह, लाम पर ज़बर है, यहाँ पर लाम के पहले अलिफ ज़बर है, तो अल्लाह भरा मुँह हो रहा है। और अगर लाम के नीचे ज़ेर है तो हल्का करके पढ़ें, बिस्मिल्लाह, फ़र्क देखा, अल्लाह।
بسم اللہ. ایک اور چیز ہے پر چلیں تو زیادہ اچھا ہوگا. دیکھیے گا اگر آپ کے ایک بہت ہی اچھی چیز ہے آپ کے معلومات کے لیے ہے کہ عربی حروف ادبی طاقت رکھتے ہیں. مطلب یہ کیا ہوا؟ ہر ورڈز کا ایک نیومریکل اسٹرینتھ ہے. جیسے میں جلدی بولوں گا. الف کا 1 ہے، بے کا 2 ہے، جیم کا 3 ہے، دال کا 4 ہے، ہے کا 5 ہے. یہ میں ہے نا، میں اس کو دے دوں گا بعد میں. آج میں وقت لگے گا اور یہ آپ کو لکھاوٹ کے شکل میں مل جائے گا. اب جیسے دیکھیے محمد، تو محمد میں اور علی، تو علی میں 110 ہے. وہ کیسے؟ عین کا 70 ہے اور لام کا 30 ہے. تو یہاں پر اور پھر یہ لام ہے اور یہ ہے، اور پھر محمد میں میم کا 40 ہے اور یہ 92 ہے. تو اس چیز کو بھی آپ دیکھ لیں گے. ایک چیز اور عرض کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ بنیادی بات ہے، اور وہ ہے کہ حروف یہ اگر بہت بڑی چیز ہے. اگر اس سے آپ واقف ہو جائیں انشاءاللہ ضرور. بچے واقف تو اب ضرور ہیں، اس سے کہنے بات ہے، معاف کیجیے گا. مطلب یہ ہے کہ آپ کے یہ بچے کو بتانے کے لیے بتا رہا ہوں. حروف مقطعات جس میں قرآن مجید میں الف لام میم، وہ کئی جگہ 92 شد ہے. یہ الف لام میم، اس کے طریقے کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کو آپ پڑھیں گے کہ الف لام میم، یعنی آپ کو جو 4 انگلی کھولنے کا جو نا، الف لام میم نہیں پڑھیں گے. آپ کو کھینچ کے پڑھنا ہے ہا میم. اس چیز کو آپ بس اتنا رکھنا ہے کہ حروف مقطعات میں جہاں جہاں ہے جو اس کو ہم کو کھینچ کے اور وقت دے کر کے پڑھنا ہے. اب ایک اور چیز آپ پر عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ ہوگا ایک منٹ. دیکھیے گا اس کو اگر کرنے ہے، اور انشاءاللہ اس میں زیادہ وقت دیجیے، آپ جتنا بھی وقت دیجیے، کیونکہ اب تک جو ساری باتیں بتائی ہیں وہ بہت حد تک عربی زبان کا قاعدہ ہے، لیکن تجوید کا جو قاعدہ ہے وہ جیسے کچھ باتیں تجوید کی بھی رکھیں، لیکن یہ باتیں بالکل تجوید کی ہیں. قاعدہ یرملون، میں گزارش کروں گا کہ اس پر آپ تھوڑا وقت دیں. قاعدہ یرملون، اور اگر اس سے آپ ضرور واقف ہوں گے اپنے بچے کے لیے کہ اس میں ہمیں کیا اس کو ہونا چاہیے. یرملون میں دیکھیے گا کہ یہ لفظ میں یہ ہے، رے ہے، میم ہے، لام ہے، واو ہے، نون ہے. اس سے یرملون ہوا. یہ 6 حرف جو ہیں یہ بہت مطلب کے ہیں. قاعدہ یرملون میں یہ ہے کہ اگر کسی مقام پر ان میں سے کسی حرف کے اچھا ایک چیز اور میں نے بتایا، یہ قاعدہ ہے، اس چیز کو بہت غور کیجیے برائے مہربان. نون کی آواز ساکن نون لکھیے گا، بچے کو بتائیے ساکن نون. اور تنوین کا جو آپ کو بتا چکے ہیں، زبر زیر پیش، وہ تنوین. تو یہ تنوین جو ہے اور یہ دونوں چیز اس کے ذہن میں ہونی چاہیے. اور وہ ہے کیا کہ اگر کسی مقام پر یہ رے میم لام واو نون کا یہ کوئی بھی حرف آ جائے اور وہ ساکن ہو تو نون نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کے بعد والے حرف سے بدل دیں گے
اور اس پر تشدید دے دیں گے. یہ دوسرے لفظوں میں یرملون کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے والا نون اور ساکن ہے تو تقریباً وہ ساقط ہو جائے گا اور دوسرا لفظ مشدد ہو جائے گا. اب میں آپ کے سامنے میں مثال رکھ دوں تو اچھا ہے. جیسے من مثلہ، تو من کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ میم ہے اور وہ 6 حرفوں میں ہے. تو یہ پہلا والا چاہے وہ نون ہو یا تنوین ہو وہ ساقط ہو جائے گا، وہ نہیں پڑھا جائے گا. حضور یہ 6 حرفوں کے پہلے اگر نون ہے اور یا تنوین ہے تو وہ تنوین یا نون نہیں پڑھا جائے گا، ساقط ہو جائے گا، بلکہ دوسرے اگلے حرف سے وہ مل جائے گا اور اس پر مان لیں گے کہ تشدید ہے. من مسلہ، تو مان کے چلیں گے کہ یہ میم جو ہے میم میں تشدید ہے اور وہ مل گیا. اس کو ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ اس انگریزی لڑکوں کے لیے بتائیے گا کہ بچے دیکھو دس از دا پرنسپل فار ایسیمیلیشن. When one word is assimilated to the other word, provided when there are the 6 words and before that there is a noon اور تنوین. یہ ایک اصول ہے اور بہت ضروری ہے. اسی میں ایک اور آتا ہے اور اس کو ہم لوگ کہتے ہیں یرملون کے قاعدے میں، یہی تجوید کے قاعدے میں ہے، اور وہ ہے ادغام. ادغام کا مطلب ہے جذب کر لینا، ایک دوسرے میں سمو لینا، ایک دوسرے کا حصہ بن جانا. ادغام کے 6 حروف ہیں، سین، یہ، رے، میم، لام، واو، نون. کتاب مبین، بے پر تنوین ہے اور دوسرے حرف میں میم ہے، اس پر تشدید ہے تو بے کی تنوین میم کو تشدید میں مل جائے گی. کتاب مبین، یاد رکھیے گا کہ نون کی یہ جو ہے بے ہے. اب جیسے میں آپ کو اور آسان بتا دیتا ہوں. لکھا جاتا ہے منبر، میم نون بے رے، منبر. پڑھتے کیا ہے؟ ممبر. کیوں لکھیے گا؟ ممبر نہیں لکھیے گا، منبر لکھیے گا، لیکن پڑھیں گے ممبر، چونکہ نون کے بعد بے ہے. اور جہاں نون یا تنوین کے بعد بے ہے تو وہ حرف نہ پڑھ کر کے وہ ساقط ہو جائے گا. یہ بہت بڑا اصول ہے جس کو کہ آپ ضرور اپنے ذہن میں رکھیں گے. اور دوسرا ایک اور ہے کہ آپ جیسے آپ ایک اور لے لیجئے کہ رے ہے محمدن رسول اللہ، محمدن رسول اللہ، تو یہاں پر تنوین ختم ہو گیا اور اس کی جگہ پر رے آ گیا. تو یہاں پر دیکھیں گے کہ یہاں ساکن اور تنوین کے بعد نیچے دیے گئے حروف میں سے وہ لام 6 حروف میں ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ غنہ کی آواز نکالیں گے، لیکن لام اور رے میں غنہ نہیں نکالیں گے. ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے گا حضور، جو ایک اصول بہت کم وقت میں بتا دے رہا ہوں کہ جہاں لام اور رے ہے وہاں پر تنوین کا استعمال نہیں ہوگا. اور وقت کا تقاضا کو دیکھتے ہوئے میں آخری حصے میں جانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے ایک منٹ، وہ ہے کہ اسٹاپنگ ایٹ دی اینڈ. یہ اور ان سارے اصول کو اللہ سے دعا گو ہوں کہ میں نے جو محنت کی اللہ اس کو قبول کرے اور یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو. اگر اس اصول کو بھی حضور اگر اپنے بچے کو بتا دیں تو بہت وہ صحیح قرآن پڑھے گا. جہاں جہاں آپ بچے کو بتائیے گا، جہاں تم آیت ختم کر رہے ہو تو دیکھو اس کے کچھ اصول ہیں. پہلا یہ ہے کہ جو وہ جو ضرب تنوین ہے، ضربن جو ہے تو وہاں پر وہ ایک ہی حرف رہے گا، ضربہ، ایک چیز ہو گیا. دوسرا ہے کہ اگر کوئی طرح کا زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، وہ نہیں پڑھا جائے گا.
جیسے کہ زوجانے، زوجان پڑھا جائے گا، چونکہ اصول بتا دیا گیا ہے کہ کوئی زیر زبر پیش کوئی جو ہے آخر میں ختم ہوتا وہ نہیں پڑھا جائے گا، وہ ساقط ہو جائے گا، اور جو تنوین ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کی جگہ پر وہ جزم کے شکل میں وہ پڑھا جائے گا، تو زوجانے کی جگہ پر زوجان پڑھا جائے گا۔ والدک 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 والدکا ہے، والدکا والدک، اور آپ اس چیز کو اور بچے کو بتائیے گا کہ یہ، اور ایک اور آخری چیز ہے، میں بس کر کے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ میری اس محنت کو قبول کرے، اور یہ ایک ہے کہ تے، مربوطہ تے میں دو نقطہ ہوتا ہے، تو جہاں یہ دو نقطہ ہے وہاں پر اگر آخر میں ہے تو وہ ہے کی آواز آئے گی، اور اسی اس کے لفظوں کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار میری اس محنت کو قبول کرے، اور آپ اس سے زیادہ فائدہ مند ہیں، اور آپ کے بچے جلد سے جلد ہے نا قرآن مجید پڑھنے لگیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔